سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جو ذی الحجہ شریف کے ابتدائی 10 دن ہے، اس کی بڑی خصوصیت ہے، اور ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے، بڑی مہربانی فرماتا ہے۔ وہ تو مہربان ہے ہی، لیکن مہربانی کی شان اس کے کرم اور اس کی شان کے مطابق مزید اور اپنے پورے شباب پر ہوتی ہے، پورے جوبنوں پر ہوتی ہے اس کی رحمتیں، جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں کی عظمت، بزرگی، شان کو معلوم کر لے تو وہ اس میں عبادتوں کا اہتمام کرے۔ حضرت مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خاص شاگردوں میں سے ایک شخصیت ہے حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت سعید ابن مسیب وہی تابعی ہیں جو واقعہ حرہ کے موقع پر، یعنی کربلا کے واقعے کے بعد جب یزید نے، اس پلید نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کروائی اور مسجد نبوی شریف کے اندر اس نے گھوڑے بندوائے اور اونٹ بندوائے، اور مسجد شریف کے اندر، مسجد کریم کے اندر جو 3 دن تک کی اذان نماز نہیں ہوئی، تو وہ جو دیوانے بن کر کے جو تابعی گھومتے تھے اور انہوں نے قبر رسول سے اذان اور نماز کی جو آوازیں سنی، وہی حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مرید و خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذی الحجہ کی راتوں میں، ذی الحجہ کی 10 راتوں میں اپنے گھر کے چراغ نہ بجھاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی آدمی جس وقت تو سوتا ہے تبھی تو چراغ بجھاتا ہے، تو آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ذی الحجہ کے ان 10 راتوں کے اندر اپنے گھروں کے چراغ نہ بجھاؤ، خود بھی جاگو اور اپنے غلاموں کو بھی جگاؤ۔ وہ دور غلاموں کا دور تھا، یعنی اپنے ماتحت لوگوں کو بھی جگاؤ، ان کو بھی جگنے کا حکم دو، اس لیے کہ یہ راتیں وہ ہیں کہ جن راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم قرآن مقدس کے اندر یاد فرمائی۔ وہ مشہور سورہ مبارکہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی جو قسم یاد فرمائی، اس سے مراد ذی الحجہ شریف کی یہ 10 راتیں ہیں۔ دیکھیے اللہ، ہم لوگ جو قسم اٹھاتے ہیں، جو چیز ہمارے نزدیک عزت والی اور اہمیت والی ہوتی ہے، ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قسم کو اٹھاتا ہے وہ چیز عزت والی ہو جاتی ہے۔ تو جس چیز کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے تو اس کی اہمیت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس کی عظمت اللہ کی نگاہ میں کس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی اور اس کی قسم یاد فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فجر کی، اس میں بہت سے اقوال ہیں، بہت اقوال ہیں، لیکن میں ان سارے اقوال کو بیان کرنے کی بجائے صرف 2 چیزیں، فجر سے مراد نماز فجر ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک فجر سے مراد نماز فجر ہے، اور راتوں سے مراد یہ 10 راتیں جن کی قسم اللہ نے قرآن مقدس کے اندر یاد فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پاک میں ایک جوان تھا، اس جوان کو گانا سننے کی اور اس کی طرف اس کی توجہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس کی اپنی طبیعت میں یہ تھا کہ وہ گانا سنا کرے، موسیقی کی طرف اس کی توجہ ہو، یعنی یہ کہنے کہ وہ شخص
بہت زیادہ نیک نہیں تھا، بہت زیادہ پرہیزگار نہیں تھا، لیکن اس کی اپنی ایک عادت تھی کہ جس وقت ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آتا تو ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آنے پر وہ پھر ان دنوں میں عبادتوں کا اہتمام کرتا، دن کو روزے رکھتا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ اس کا اپنا انداز تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک جوان ہے، اور جب وہ ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آتا ہے تو خاص طور پر وہ ایسا کرتا ہے کہ وہ راتوں کو عبادتوں کا اہتمام کرتا ہے اور دن میں وہ روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلا بھیجا اور فرمایا کہ اس کو بلاؤ۔ جب اس کو بلایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جوان، کیا بات ہے کہ تیرے متعلق میں ایسی گفتگو سنتا ہوں، ایسی بات سنتا ہوں کہ جب ذی الحجہ شریف کا چاند نظر آتا ہے تو جو ہے وہ روزے رکھتا ہے، راتوں کو عبادت کرتا ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بات صرف یہ ہے کہ میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ جو ایام ہے ذی الحجہ شریف کے، یہ حج کے ایام ہیں، ان ایام میں حج ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہونا چاہیے کہ حج کا فرض ہوا، حج کی جو فرضیت ہوئی ہے وہ 8 ہجری کے اندر ہوئی، یہ فرضیت ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر سال حج کرتے تھے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہجرت نہیں فرمائی تھی، اس لیے کہ حج کبھی رکا نہیں، زمانے جاہلیت میں حج ہوتا تھا، بلکہ کفار و مشرکین بھی حج کرتے تھے، اور پہلا حج فرضیت کے بعد جو ادا کیا گیا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ادا کیا گیا، آپ کو امیر الحج بنا کر کے بھیجا گیا۔ اس طریقے سے 9 ہجری میں پہلا حج مسلمانوں نے ادا کیا۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لے جا سکے، اور 10 ہجری میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجۃ الوداع کو یعنی کہ حج فرمایا، اور یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا ظاہری آخری حج تھا۔ حالانکہ سب اہل سیرت اور مومنین اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی آخری حج حضور علیہ السلام کا، لیکن صوفیہ اور عشاق کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کوئی حج حجۃ الوداع کیا ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے اذن سے اب بھی حج میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہر سال حج فرمایا، اور ہجرت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی حج فرمایا، اور پہلا حج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں ادا کیا گیا۔ تو چونکہ پہلے بھی حج ہوتا تھا، اس لیے کہ کسی کے ذہن و دماغ میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ بات تو اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں اور ابھی حج فرض نہیں ہوا، تو یہ نوجوان کیسے جواب دے رہا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اس جوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حج کے ایام ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان مبارک دنوں کے اندر جو ہے وہ میں اللہ کی عبادت کروں، میں دعائیں کروں، تاکہ حاجیوں کے نیک اعمال میں بھی شریک ہو جاؤں، کیونکہ میں حج کے لیے جا تو نہیں سکتا۔ وہ شخص
مکۃ المکرمہ کا رہنے والا نہیں تھا، وہ مدینہ منورہ یا گرد نواح کا رہنے والا تھا۔ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں حج کے لیے جا تو نہیں سکتا، اس لیے میرے آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ حج کے لیے نہیں گیا تو کم سے کم ان ایام میں جب کہ حاجی ارکان حج ادا کرتے ہیں تو میں بھی ان کی عبادت میں شریک ہوں، میں بھی نیک کام کروں۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر اس جوان سے فرمایا، اے جوان، کیا تجھے پتا ہے کہ ان دنوں روزہ رکھنے کا ثواب کیا ہے؟